بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا. ما قبل کی آیات کے اندر آپ حضرات نے سن لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بعض جگہوں کے اوپر جو ہے وہ منع کیا تھا، یعنی یتیم کا مال بھی نہیں کرنا، زنا بھی نہیں کرنا، کسی نفس کو ناحق قتل بھی نہیں کرنا، اور اولاد کو بھوک کے ڈر سے یا افلاس کے ڈر سے بھی قتل نہیں کرنا۔ تو اور اگلی بات یہ تھی کہ وعدہ پورا کرنا ہے اور اکڑ اور تکبر کے ساتھ بھی نہیں چلنا۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ہمیں بتائی ہیں اور ہمیں منع کیا ہے کہ اس طرح نہیں کرنا۔ آگے کچھ اور آیات آ رہی ہیں جن کے بارے میں جو ہے بارے اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو بار بار سمجھا رہے ہیں، اور اس کے باوجود بھی وہ ایمان نہیں لا رہے۔ تو اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ ان کے اوپر ایسا ہے کہ جیسے ہم نے ان کے دل کے اوپر ایک پردہ یا کانوں کے اوپر ایک پردہ ڈال رکھا ہے، جس کی وجہ سے یہ حق بات کو سن ہی نہیں پاتے، ان کو کچھ سمجھ ہی نہیں آتی حق بات۔ تو ہم آگے چلتے ہیں۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا۔ البتہ تحقیق صرفنا ہم نے پھیرا ہے، فی هذا القرآن ہم نے بار بار بیان کیا ہے، فی هذا القرآن اس قرآن مجید میں مثالیں، یعنی بار بار ہم نے مثالیں دے دے کر ہم نے ان کو سمجھایا ہے، بیان کیا ہے، لیذکروا تاکہ وہ جو ہے وہ اس سے نصیحت حاصل کر لیں۔ وما یزیدہم اور انہوں نے زیادتی نہیں کیا، انہوں نے نہیں بڑھائی، الا نفورا مگر بھدکنا بھاگنا، یعنی انہوں نے کیا، ان کا کیا اختیار تھا یا وہ کیا کام کیا کرتے تھے، وہ تو صرف اور صرف دوڑنے کے در پہ تھے، بھاگنے کے در پہ تھے۔ یعنی جب ہم ان کے سامنے کوئی حق بات بیان حق کرتے بات تھے، کوئی مثال بیان کرتے تھے، تو وہ جو ہے ہماری مثالوں کو یا ہمارے جو باتیں ہیں ان کو سننے سے وہ بھاگ جاتے تھے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قل کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لو کان معہ آلہۃ اگر اس کے ساتھ آلہۃ الہ ہوتے، خدا ہوتے، یعنی یہ کفار کا ایک دعویٰ یہ بھی تھا کہ اللہ جو ہے وہ ایک نہیں ہے، اللہ جو ہے وہ تین ہے۔ کبھی جو ہے جیسے عیسائیوں کا یہ دعویٰ تھا کہ اللہ ایک ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے یہ اللہ کے بیٹے ہیں، اور حضرت جو مریم جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ تھیں، وہ کہ یہ حضرت مریم کے اللہ تعالیٰ کی بیوی، نعوذ باللہ، اس طرح کا کوئی ان کا غلط عقیدہ تھا۔ تو وہ کہتے تھے کہ یہ تینوں جب اکٹھے ہو جاتے ہیں تو ان تینوں سے مل کر ایک خدا بنتا ہے۔ تو وہ کہتے تھے خدا ایک نہیں ہے، خدا جو ہے وہ کئی ہیں۔ تو اس آیت کے اندر جو وہ کئی خداؤں کا دعویٰ کرتے تھے، اللہ رب العزت ان کئی خداؤں کے دعوے کا رد فرما رہے ہیں۔ فرمایا کہ قل کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لو کان معہ اگر ہوتے اس کے ساتھ آلہۃ کئی خدا، کما یقولون جیسے وہ کہتے ہیں، یعنی وہ کافر لوگ کہتے ہیں، اذن تب تو لب تغو تب تو وہ چڑھائی کر لیتے، الی ذی العرش یعنی عرش والے کی طرف، سبیلاً کوئی راستہ، تب تو یعنی اگر کوئی اور خدا ہوتے اللہ کے علاوہ، تو وہ جو ہے جو آسمان کے اوپر جو ہمارا رب موجود ہے، وہ تو مل کر اس رب کے اوپر جو ہے وہ چڑھائی کرنے کا کوئی راستہ جو ہے وہ تلاش کرتے، یا وہ کوئی راستہ ڈھونڈتے کہ ہم جو ہے کیا نام وہ جو ذل عرش یعنی عرش کے اوپر جو رب موجود ہے، ہم جو ہے اس کے اوپر کسی نہ کسی طرح چڑھائی کریں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے، کہ وہ ایک ہے، سبحانہ وہ اس سے پاک ہے، وتعالی اور وہ بلند و برتر ہے، اما اس چیز سے یقولون جو یہ کہتے ہیں یا جو وہ کہتے ہیں، یعنی یہ کفار لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ کئی خدا ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بات سے پاک ہے، وہ بلند و برتر ہے۔ علوون کا مطلب ہوتا ہے بلند ہے، کبیرن کا مطلب بہت بڑا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو کسی کی اپنے ساتھ جو ہے خدائی کے اندر شریک کرنے کا کوئی وہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کسی کو اپنے ساتھ شریک کرے، بلکہ قل هو اللہ احد وہ اللہ
کل کہہ دیجئے وہ ایک ہی اللہ ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہ ہی اس کا کوئی ہمسر اور کوئی شریک ہے۔ ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنا بیٹا کسی کو بنایا ہو یا کسی کو اپنی بیٹی بنائی ہو، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ وہ وحدہ لا شریک ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے اندر بھی ہم یہ اقرار کرتے ہیں کہ لا الہ نہیں ہے کوئی معبود مگر اسی کے، یعنی وہ ہی ایک اللہ ہے جو سب کچھ سارے نظام جو ہے وہ چلا رہا ہے۔ اس کے بعد آگے فرمایا کہ تسبح له السماوات السبع والارض، تسبح تسبیح کرتی ہے اس کے لیے، تسبیح کرتے ہیں اس کے لیے ساتوں آسمان، والارض اور زمینیں، یعنی ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں جو ہیں وہ اس کے لیے تسبیح کرتی ہیں، ومن فیہن، اور جو ان کے اندر ہے، یعنی اس دنیا آسمان اور زمین کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں وہ اللہ رب العزت کی تسبیح کرتی ہیں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ، کہ کچھ بھی نہیں مگر یہ کہ یسبح بحمدہ، کہ وہ جو ہے وہ تسبیح کرتی ہیں، اور کوئی چیز نہیں، کوئی چیز ایسی نہیں ہے، وَإِن مِّن شَيْءٍ کا ترجمہ آپ یہ کر لیں کہ کوئی چیز نہیں ہے الا یسبح، مگر یہ کہ وہ تسبیح کرتی ہے، وہ تسبیح کرتی بحمدہ اسی کی حمد کے ساتھ، وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم جو ہے وہ ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں، تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھ سکتے۔ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا، بے شک وہ جو اللہ ہے وہ تحمل والا بھی ہے اور بخشنے والا بھی ہے۔ ان آیات کے اندر جو ہے اللہ رب العزت کے جو ہے اللہ فرمایا کہ تمام مخلوقات جو ہے وہ اللہ رب العزت کی تسبیح کرتی ہے۔ ہاں یہ بات ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی یا کچھ مخلوقات ایسی ہیں جن کی تسبیح کو آپ سن سکتے ہیں، جیسا کہ انسان و جن، اور کچھ مخلوقات ایسی ہیں کہ یا فرشتے، یا کچھ اور اس کے علاوہ، ان تینوں کے علاوہ اور مخلوقات ایسی ہیں کہ جن کی تسبیح کو جو ہے وہ آپ جو ہے وہ سن نہیں سکتے، لیکن ہر چیز دنیا کے اندر جو بھی چیز ہے وہ جو ہے کیا نام ہے اللہ کی تسبیح کرتی ہے اور اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو اس آیت کے اندر جو ہے یہ ان کفار مکہ کو یہ کیا نام ہے خبردار کیا گیا ہے کہ آپ یہ جو باتیں کر رہے ہیں کہ اللہ کے ساتھ جو ہے اور کئی معبود ہیں، اللہ جو ہے وہ اکیلا نہیں ہے، اور کہیں پر تو وہ یہ کفار لوگ حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، کہ وہ عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا کرتے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ جو ان تمام چیزوں سے پاک ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ہاں یہ دنیا کے اندر جتنی بھی مخلوقات اللہ نے پیدا کیے ہیں، اگر اللہ ایک نہ ہوتا، اگر اللہ کئی ہوتے تو یہ کیا نام ہے مخلوق بھی تو درم برم ہو جاتی، کوئی کسی کی عبادت کر رہا ہوتا، کوئی کسی کی عبادت کر رہا ہوتا۔ تو یہاں پر پورے قرآن مجید میں جہاں پر بھی ذکر آیا ہے تو وہاں پر صرف ایک اللہ کی عبادت کا ذکر آیا ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک اور جگہ پر فرمایا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے انسانوں اور جنوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور یہ دنیا جو ہے آپ حضرات کو معلوم ہے یہ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے، اور یہ وہ مہینہ ہے کہ اس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد بھی ہوئی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس مہینے کے اندر انتقال بھی ہوا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے نبی اگر میں نے تجھے پیدا نہ کرنا ہوتا تو میں دنیا کو بھی نہ بناتا۔ تو یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کر کے ہمارے اوپر احسان فرمایا ہے۔ اگر ہم یہ جو ہے اللہ کے ساتھ جو ہے وہ کسی کو شریک کرنے والا بنائیں گے، یا ہم یہ کہیں کہ اللہ جو ہے کیا نام ہے اس کے کوئی اور بھی کیا نام ہے وہ اکیلا نہیں ہے، اس کے ساتھ کوئی اور خدا ہے، تو یہ کیا نام ہے جرم ہے، اور یہی شرک ہے۔ اور ایک اور جگہ پر فرمایا کہ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، کہ اگر اللہ کے علاوہ کوئی اور خدا ہوتے تو یہ جو نظام ہے یہ دھرم برم ہو جاتا۔
میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ گاڑی ہے، گاڑی، اس کا جو ہے ایک ڈرائیور ہوتا ہے۔ اب ایک ڈرائیور کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ میں نے گاڑی کو صحیح طریقے سے چلانا ہے اور منزل مقصود تک پہنچانا ہے، اور یہ جو پیچھے جتنی بھی سواریاں بیٹھی ہوئی ہیں ان کی زندگی کا سمجھو کہ ایک قسم کی میں نے خیال رکھنا ہے اور ان کی حفاظت کرنی ہے۔ اب اگر ایک گاڑی کے اندر دو ڈرائیور اکٹھے بیٹھ جائیں، اب ایک ڈرائیور ایک سائڈ پر گھمائے گا اور دوسرا دوسری طرف گھمائے گا، تو اس طرح جو ہے گاڑی جو ہے وہ منزل مقصود تک نہیں پہنچ پائے گی۔ اگر اللہ کے ساتھ کیا نام ہے کوئی اور خدا ہوتے تو یہ دنیا نہ چل پاتی، یہ نظام جو ہے وہ درم برم ہو جاتا۔ آگے، وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا، اور جب قرأت القرآن، جب آپ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، جعلنا، ہم بنا دیتے ہیں، بینک، آپ کے درمیان، وبین الذین، اور ان لوگوں کے درمیان، لا یؤمنون بالآخرۃ، جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، حجاباً، پردہ، مستورن، ایک چھپا ہوا، یعنی ایک چھپا ہوا یہ پڑتا ہے، ہم جو ہے وہ آپ کے اور ان کے درمیان پیدا کر دیتے ہیں۔ یہ کیوں فرمایا کہ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کو بار بار دعوت دینے کے باوجود بھی اگر وہ آپ کے اوپر ایمان نہیں لاتے، تو گویا آپ یہ سمجھ لیں کہ ہم نے ان کے دلوں کے اوپر جو ہے اور ان کے کانوں کے اوپر جو ہے وہ ایک پردہ ڈال رکھا ہے، جس کی وجہ سے یہ جو ہے حق بات سننے سے یہ کیا نام ہے ان کو سمجھ نہیں آتی، یہ حق بات سن ہی نہیں پاتے۔ اس کے بعد آگے فرمایا کہ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً، اور ہم نے بنا رکھا ہے عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ان کے دلوں پر، اکنتن کا مطلب ہوتا ہے پردہ، ان یفقہوا، یہ کہ وہ نہ سمجھیں، فی وفی آذانہم وقرا، اور ان کے جو کان ہیں ان کے کانوں کے اوپر بوجھ، ان کے دلوں کے اوپر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے پردہ ڈال رکھا ہے، یعنی بار بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کو دعوت دینے اور یہ معجزات دکھانے کے باوجود بھی اگر وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان نہیں لائے، تو فرمایا، ایک اور جگہ پر فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا کام ہے دعوت دینا، آپ کا کام یہ نہیں ہے کہ ان کو زبردستی اسلام میں داخل کرنا، بلکہ ہدایت جو دینا ہے وہ اللہ تعالی کا کام ہے۔ شاید میں آپ حضرات کو پہلے بھی بتا چکا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کرنے والے جو چچا تھے وہ ابو طالب، حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا تھے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی۔ عبد المطلب یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کے انتقال کرنے کے بعد آپ کی پرورش کرنے والے حضرت ابو طالب تھے۔ اب جب وہ مر رہے تھے تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کان میں جا کر یہ بات کہی کہ اے میرے چچا جان، آپ جو ہے ایک مرتبہ میرے کان کے اندر جو ہے کیا نام ہے وہ کلمہ پڑھ لیں، میں کل قیامت والے دن آپ کے ایمان کی گواہی دے دوں گا۔ تو اس وقت جو ہے وہ ابو جہل اور یہ بڑے بڑے سردار ان کے پاس موجود تھے، اور انہوں نے پھر اس کو ورغلایا اور یہ کہا کہ کیا یہ لوگ کیا کہیں گے کہ ابو طالب جو ہے وہ مرتے وقت جو ہے وہ اپنے باپ کے دین کو چھوڑ کر اور محمد کے دین کے اوپر ایمان لے کر آیا تھا۔ تو اس وقت ابو طالب نے یہ کہا تھا کہ میں جو ہے اپنے باپ اور دادا کے دین کے اوپر مر رہا ہوں۔ تو اس وقت قرآن مجید کی ایک اور آیات ہے، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہ آیت جو ہے ابو طالب کے بارے میں نازل ہوئی، فرمایا کہ ہدایت دینا ہمارا کام ہے، جن کے دلوں کے اوپر ہم نے تالے لگا دی ان کے دلوں کے تالوں کو آپ نہیں کھول سکتے۔ آگے فرمایا وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ، اور جب آپ جو ہے ذکر، وَإِذَا ذَكَرْتَ، اور جب آپ جو ہے تلاوت کرتے ہیں یا کیا نام ہے یا دہانی کرتے ہیں، ذکرتا کا مطلب ہوتا ہے ذکر کرنا، ٹھیک ہے، اور جب ذکر کرتا ہے ذکر کرتے ہو آپ رب کا، اپنے رب کا، فی القرآنی، قرآن میں، وحدہ، اکیلے ہونے کا، یعنی جب آپ اپنے اکیلے وحدہ لا شریک رب کا جو ہے جب آپ ذکر کرتے ہیں، قرآن مجید کی آیتیں تلاوت کر کے بار بار ان کو سناتے ہیں، تو اس کے بعد وہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ ولوا علی ادبارہم نفورا، وہ پیٹھ پھیر کر یعنی منہ موڑ کر جو ہے وہ بھاگ جاتے ہیں۔
یعنی وہ جو ہے اس قرآن مجید کو سنتے نہیں ہیں۔ بعض جگہ پر تو ہم نے غالباً پڑھا تھا یا نہیں پڑھا تو پڑھ لیں گے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین جو ہے جب تلاوت کرتے تھے تو کفار جو ہے اپنے کانوں کے اندر جو ہے وہ انگلیاں ڈال لیتے تھے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام تلاوت کر رہے ہوتے تھے تو وہ سیٹیاں بجاتے تھے کہ یہ سیٹیں اس لیے بجاتے تاکہ ان کی جو تلاوت ہے، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کے اندر جو تھا وہ اثر تھا، یعنی جو آدمی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کو سنتا تھا تو وہ ایمان لے کر آ جاتا تھا، تو یہ سیٹیاں بجاتے تھے کہ نہ ہی کیا نام لوگ ان کو سنیں گے اور نہ ہی لوگ ان کے اوپر ایمان لے کر آئیں گے۔ اس کے بعد آگے فرمایا کہ نحن اعلم بما يستمعون به اذ يستمعون اليك واذ هم نجوى اذ يقول الظالمون ان تتبعون۔ اللہ تعالیٰ فرمانے کہ ہمیں خوب معلوم ہے کہ جب یہ لوگ تمہاری بات کان سے سنتے ہیں، اذ يستمعون اليك، جب یہ لوگ تمہاری بات سنتے ہیں تو یہ کیوں سنتے ہیں کہ اذ یستمعون، تو یہ سنتے ہیں الیکا آپ کی طرف، یعنی آپ کی بات، وَإِذْ هُمْ نَجْوَى، یعنی یہ آپ کی بات تو بغیر کانوں سے سن رہے ہوتے ہیں، تو اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ فرمایا اس کے بعد یہ جب آپس میں یہ اکٹھے ہوتے ہیں، وَإِذْ هُمْ نَجْوَى، اور جب یہ آپس میں اکٹھے ہوتے ہیں یا آپس میں سرگوشیاں کرتے ہیں یا آپس میں مشورہ کرتے ہیں، تو اِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ، تو تب وہ کہتے ہیں ظالم یعنی بے انصاف لوگ یا ظالم لوگ، یعنی یہ کفار مکہ، یہ اس وقت کیا کہتے ہیں کہ ان تتبعون، کہ تم اتباع نہیں کرتے، الا رجلا مسحورا، مگر ایک ایسے آدمی کی جو جادوگاری ہے، جس کے اوپر جادو کیا ہوا ہے۔ جب یہ آپ کے سامنے ہوتے ہیں یہ آپ کی بات کانوں سے سن لیتے ہیں، لیکن جب یہ علیحدہ ہو جاتے ہیں تو پھر یہ اپنے ان ساتھیوں کو جو انہی میں سے مسلمان ہو کر اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین بنے ہیں، تو یہ ان لوگوں کو پھر کیا کہتے ہیں کہ تم جو ہے ایک ایسے آدمی کی اتباع کر رہے ہو جو جادوگاری یعنی جس کے اوپر جادو کیا ہوا ہے۔ اس کے بعد آگے اگلی آیت کے اندر فرمایا کہ انظر کیف ضربوا لك الامثال فضلوا فلا يستطيعون سبیلا، آپ انظر دیکھیں، آپ دیکھیں کیف ضربوا، کیسے ضربوا مثالیں بیان کرتا ہے، ضربوا وہ بیان کا ان کے لیے، لکل امثال ان کے لیے، وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مثالیں بیان کرتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے ان کا کیا کام ہے کہ فضلوا، پس وہ بہکے ہوئے ہیں، فلا یستطیعون سبیلا، پس وہ استطاعت نہیں رکھتے سیدھے راستے پر، یعنی وہ بھٹک چکے ہیں، چنانچہ کہ وہ جو ہے وہ سیدھے راستے پر نہیں آ سکتے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے لیے کیسی کیسی جو ہے وہ مثالیں بیان کر رہا ہے اور ان کو بتا رہا ہے اور ان کو اپنے نبی کے ہاتھ سے معجزات دکھا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ صحیح راستہ جو سیدھا راستہ ہے اس سے بھٹک چکے ہیں۔ جب وہ بھٹک چکے ہیں تو اب وہ سیدھے راستے پر آنے والے نہیں ہیں۔ اس کے بعد کفار کی ایک اور عادت تھی یا ان کا ایک اور عجیب طرح کے جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے تھے، اور یہاں پر یہ اس آیت کے اندر جو آگے آیت ہم پڑھ رہے ہیں کہ اس کے اندر جو ہے ان کا آخرت کے اوپر ایمان نہ ہونا یہ ثابت ہو رہا ہے کہ وہ یہ کہتے تھے، وقالو وہ کہتے تھے کہ اذا کننا عظاما، کہ جب ہم ہو جائیں گے ہڈیاں، ورفاتن اور چورا چورا، انا لمبعوثون، کیا ہم البتہ اٹھائے جائیں گے، خلقن یا ہم دوبارہ پیدا کیے جائیں گے، دوبارہ یا ہمیں دوبارہ نئی زندگی دی جائے گی، کئی ترجمے آپ اس کے کر سکتے ہیں کہ کیا ہمیں دوبارہ نئی خلقت دے کر اٹھایا جائے گا۔ تو میں آپ حضرات کو کئی مرتبہ یہ پہلے بتا چکا ہوں کہ کفار جو ہے ان کا یہ عقیدہ بھی تھا کہ وہ یہ کہتے تھے کہ ہم بس مر گئے اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے نہیں جائیں گے، تو اس آیت کے اندر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ بات کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کا جو ان کی زبانی ان کا جو قول تھا وہ نقل کیا ہے۔ تو آگے حکم کیا دیا اللہ تعالیٰ نے، کل کہہ دیجئے کونو حجارتن، کہ ہو جاؤ پتھر، او حدیدن یا لوہا، او خلقن مما یکبر فی صدورکم، یا کیا نام ہے اس طرح کی کوئی اور مخلوق، یعنی اگر تم پتھر ہو جاؤ گے یا کیا نام ہے لوہا ہو جاؤ گے یا کیا نام ہے او خلقن
یا کوئی اور خلقت یا کوئی اور مخلوق، مما یکبر فی صدورکم، جس کو مشکل سمجھے اپنے جی کے اندر، یعنی اپنے دل کے اندر تم جس چیز کو مشکل سمجھ سکتے ہو، اگر تم وہ بھی ہو جاؤ گے نا، تو اس کے باوجود بھی اللہ رب العزت تمہیں قادر ہونا اللہ رب العزت قادر ہے کہ وہ جو ہے کیا نام ہے تمہیں دوبارہ اٹھائے گا۔ ٹھیک ہو گیا۔ فَسَيَقُولُونَ، پس ان قریب وہ جو ہے وہ کہیں گے کہ من یعیدنا، کہ جو کیا نام ہے ہماری طرف، جو یعیدنا کا جو ترجمہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے لوٹانا۔ تو پھر اب وہ کہیں گے کہ کون لوٹا لایا ہے، یا کون لوٹا لائے گا ہمیں، یا کون ہے، من کون ہے یعیدنا، جو ہمیں جو ہے وہ لوٹائے گا۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کل کہہ دیجیے الذی فطرکم اول مرہ، وہ وہی ذات ہے، فطرکم، جس نے تمہیں پیدا کیا، اولا مرتن، پہلی مرتبہ، یعنی جس ذات نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کرنے کے اوپر جو ذات قادر ہے، وہ تمہیں دوبارہ پیدا کرنے کے اوپر بھی قادر ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو یعنی جب انسان کے پاس اس ذات کے پاس تصویر، مثال کے طور پر ایک ہم جو ہے فوٹوگرافی یعنی تصویر کھنچوانے کے لیے جاتے ہیں، تو تصویر جب ہم کھنچوائیں گے تو وہ جو ہے تصویر جو ہے ہمارے نکل کر جو ہے ہمارے پاس آئے گی، یعنی جب اس کے پاس ہماری تصویر نہیں ہوگی تو وہ ہماری تصویر کس طرح کیا نام ہے وہ ہمیں کھینچ کر دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کے پاس انسان کی تصویر نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے انسان کی تصویر بنائی، اس کے بعد انسان کو پیدا کیا، اب دنیا کے اندر وہ تصویر آ گئی ہے۔ تو جب ایک مرتبہ گرافر کے پاس جب ہم جاتے ہیں تو وہ بھی کیا نام ہے تصویر ہماری کھینچ کر وہ ہمیں نکال دیتا ہے۔ تو جب دنیا کے اندر ایک مرتبہ انسان کی تصویر آ گئی تو کیا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دوبارہ جو ہے کیا نام ہے اس کو کیا نام ہے تصویر اس کو اٹھا نہیں سکتا؟ عرفان بھائی آپ کیا سوال کر رہے ہیں؟ استاد جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نام ہے ان کے اسی چاچا نے رکھا جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت میں کلمے کی تلقین کی ہے؟ میرے ذہن میں یہ نہیں ہے، غالباً آپ کے دادا نے نہیں رکھا تھا، عبد المطلب نے آپ کا نام محمد، یا چچا نے رکھا ہے؟ تو میں انشاءاللہ یہ دیکھ کر کل تک انشاءاللہ آپ کو بتا دوں گا، یہ میرے ذہن میں نہیں جی ہے۔ غالباً عبد المطلب ان دادا نے رکھا تھا یا چاچا نے تھا، ان دو میں سے ہی، لیکن مجھے یہ بھی میرے ادھر ذہن میں بس فائنل سے نہیں وہ ہے سمجھتا ہے۔ کہ کس نے نام رکھا تھا۔ جی ٹھیک ہے جی جی استاد جی۔ جی، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُؤُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَاهُ قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَرِيبًا۔ فَسَيُنْغِضُونَ، پھر وہ کیا کریں گے، وہ سر ہلائیں گے، الیک آپ فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُؤُوسَهُمْ، پھر وہ کیا کریں گے، سر ہلائیں گے آپ کی طرف، اور اس کے بعد وہ یہ کہیں گے وَيَقُولُونَ، اور وہ کہیں گے متا ہوا، وہ کب ہے، کل کہہ دیجئے عَسَىٰ أَن يَكُونَ قریبا، شاید کہ وہ قریب ہی ہے، یعنی وہ قیامت کے بارے میں جو ہے وہ اس طرح سر ہلا ہلا کر پوچھیں گے کہ وہ کب آئے گی اور وہ کس دن آئے گی، تو آپ جو ہے ان کو بتا دیں کہ وہ کوئی دور نہیں ہے، وہ تمہارے سامنے سر ہلا کر کہیں گے کہ ایسا کب ہوگا، یعنی جب آپ ان کو بتا دیں گے کہ دوبارہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اٹھانے کے اوپر قادر ہے، تو وہ جو ہے سر ہلا کر اس طرح بندہ اکڑ کر پوچھ نہیں ہوتا کسی سے کوئی چیز، تو یہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، یہ کب ہوگا، تو اس طرح وہ جو ہے وہ سوال کریں گے کہ ایسا کب ہوگا، تو کہہ دینا کہ یہ کوئی بعید نہیں ہے، یہ بلکہ قریب ہی ہے، لیکن ان سے یہ پوچھ لیں کہ تم نے اس قیامت کے لیے یا تم نے اس دن کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے۔ ٹھیک ہو گیا، بس یہاں تک پڑھیں گے انشاءاللہ، باقی جو ہے وہ کل انشاءاللہ۔ استاد جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ استاد جی وہ جو حدیث کی کتاب ہے اس کی کوئی تصویر یا نام تو بھیجیں ذرا۔ جی میں انشاءاللہ آپ کو سینڈ کر دوں گا، ریاض الصالحین اس کا نام ہے، اگر آپ خود جی گوگل سے کر سکتے ہیں تو کر لیں، ورنہ میں انشاءاللہ گروپ کے اندر خود شیئر کر دوں گا انشاءاللہ۔ جی بہتر، بہت شکریہ، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ جزاک اللہ۔ مولانا طاہر صاحب کیا حال ہے، خیریت سے ہیں آپ؟
اللہ کا شکر ہے استاد جی، کیسے ہیں؟ خیریت سے؟ جی الحمدللہ، آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہے جی بہترین، جی، میں نے آپ کو زبردست، ہوسٹ بنا دیا۔ جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ جزاک اللہ خیر۔ چلو۔